बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 27 जून 2020 और दिन है हफ्ते का। आप देख रहे हैं कि ऐसे करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। सबसे पहली हेडलाइन है, हरम मक्की में आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। दूसरी अहम हेडलाइन है, मक्का और जद्दा की मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात। तीसरी अहम हेडलाइन है, तमाम बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त। चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन, मामा मेरी जान आप पर फिदा, कोरोना का शिकार बेटी के आखिरी जुमले। खबरों की आखिरी हेडलाइन है नाजरीन, ज़ेर तामीर घरों से केबल चोरी, गैर मुल्की गिरोह गिरफ्तार। नाजरीन, चलते हैं खबरों की तफसील में। नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दें ताकि हर आने वाली नई खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। खबरें तफसील के साथ। हरम मक्की में आम आदमी के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। इदारा अमूर हरमैन का कहना है कि हरम मक्की अल शरीफ में आम अफराद के दाखिले पर आर्जी पाबंदी बरकरार है। कोरोना वायरस से हिफाजत की खातिर हरम मक्की में नमाज बाजमात की अदायगी में वहाँ के मुलाजमीन और एहलकार ही शिरकत करते हैं। सबिक वेब न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन शरीफैन की वेबसाइट पर जारी बयान के हवाले से बताया गया कि कोरोना वायरस की वजह से मुमलिकत की तमाम मसाजिद में नमाज बाजमात पर आयद आर्जी पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। ताहम हरम मक्की अल शरीफ में आम अफराद के दाखिले की अभी तक इजाज़त नहीं। अमूर हरमैन के तर्जुमान हानी हैदर ने हरम शरीफ आम अफराद के लिए खोले जाने के हवाले से ख़बरों की तरदीद करते हुए बताया कि इनको गलत करार दिया है। कोरोना वायरस की वबा की इब्तदाई अयाम से ताहल हरम शरीफ में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज बाजमात की अदायगी जारी है, जिसमें इदारे के एहलकार और हरम शरीफ में काम करने वाले ही शरीक हो सकते हैं। तर्जुमान इदारा अमूर हरमैन ने अल अखबारिया टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि लोगों से अपील है कि वो किसी भी खबर के लिए मुसद्दक़ा ज़राए पर ही यकीन करें, गैर मुतबर ज़राए पर यकीन ना किया जाए। आम लोगों के लिए हरम मक्की शरीफ खोलने के बारे में हुकूमती फ़ैसले की इतला अखबारात और इदारे की ऑफिशियल वेबसाइट पर फौरी तौर पर फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मार्च में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हरम मक्की अल शरीफ में उम्रा ज़ायरीन और आम अफराद के दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई थी, जो ताहाल जारी है, जबकि मस्जिद नबवी अल शरीफ में एहतियाती तदाबीर के साथ आम अफराद के दाखिले पर पाबंदी ख़त्म की जा चुकी है। जहाँ गुज़श्ता 2 हफ्ते से नमाज बाजमात जारी है, वहाँ आम अफराद एहतियाती तदाबीर के तहत समाजी फासले के असूलों पर पाबंदी करते हुए बाजमात नमाज़ों में शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, चलते हैं दूसरी आम खबर की तफसील की तरफ कि मक्का और जद्दा की मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात। मक्का मुकरमा और जद्दा शहर में कोरोना वायरस की वजह से आयद की जाने वाली पाबंदियों के ख़ात्मे के बाद तमाम मसाजिद में नमाज जुम्मा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अदा की गई। सऊदी अरब में एहतियाती तदाबीर के बाहिस तमाम शहरों में गुज़श्ता 3 माह कबल कर्फ्यू नाफिज किया गया था। ईद उल फितर के 1 हफ्ते बाद कर्फ्यू की पाबंदियाँ ख़त्म करते हुए मसाजिद में बाजमात नमाज जुम्मा की इजाज़त दे दी गई थी। कर्फ्यू की पाबंदी ख़त्म होने के बाद जद्दा और मक्का मुकरमा में कोरोना वायरस में मुब्तला ख़तरनाक केसेस में अचानक इजाफे की वजह से वज़ारत सेहत ने दोनों शहरों में 15 दिन के लिए दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया था। कर्फ्यू और लॉकडाउन की पाबंदियाँ मुमलिकत भर में 21 जून को उठा ली गईं। इसके साथ ही जद्दा और मक्का मुकरमा में भी हालात पर काबू पाने के लिए मसाजिद खोलने और बाजमात नमाज की अदायगी के लिए अहकामात सादिर कर दिए गए। नमाज बाजमात की पाबंदी उठाने के बाद मक्का मुकरमा और जद्दा शहर की तमाम मसाजिद में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमात मुनक्किद हुए।
وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ خطبہ جمعہ اور نماز کا دورانیہ 15 منٹ رکھا جائے، جبکہ مساجد آنے والوں کے لیے بھی مقررہ قواعد و ضوابط رکھے گئے تھے جس پر عمل کرنا ہر ایک پر لازمی ہے۔ مساجد میں سماجی فاصلے کے اصولوں کے تحت صفوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑی جاتی ہے، جبکہ ایک نمازی کا دوسرے نمازی سے 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا ہے۔ مساجد کی انتظامیہ نے فاصلے کے لیے باقاعدہ نشانات لگائے ہیں، جبکہ ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جائے نماز ہمراہ لائے جس پر نماز ادا کی جائے۔ تمام مساجد میں وضو خانے بند کر دیے گئے، جبکہ قرآن کریم کے نسخے بھی الماریوں اور ریک سے ہٹا دیے گئے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مساجد کی انتظامیہ کو مزید بتایا گیا کہ نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں۔ مکہ مکرمہ کی بعض مساجد میں انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کے لیے خصوصی ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ کہیں لوگوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرنے کا بھی اہتمام تھا۔ مساجد کی انتظامیہ کی جانب سے بیمار افراد کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی تیسری اہم خبر کی طرف کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی معید یوسف نے کہا ہے کہ تمام ایئر لائنز کو پاکستان آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 26 سے 30 جون تک 270 پروازیں پاکستان آئیں گی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز بریفنگ دیتے ہوئے محمد یوسف کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو ان پاکستانیوں کی بہت فکر ہے جو وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ 2 سے 2.5 ہفتوں میں 40 سے 45 ہزار پاکستانی واپس لائے جائیں گے۔ محمد یوسف کا مزید کہنا تھا کہ یہ جہاز دنیا بھر خصوصاً خلیجی ممالک سے پاکستانیوں کو لائیں گے، جبکہ پاکستان سے باہر جانے والے بھی ان کے ذریعے جا سکیں گے۔ باہر جانے والوں کے لیے بھی وہی پالیسی ہے جو آنے والوں کے لیے ہے۔ ان کے بقول ایئرپورٹس پر مسافروں کی اسکریننگ کی جائے گی اور ٹیمپریچرز چیک ہوگا۔ اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوا یا کوئی اور علامات موجود ہوئیں تو ماہرین اس سے سوال جواب کریں گے اور ایک فارم بھی پر کروائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے بتایا کہ اگر محسوس ہوا کہ کوئی مسافر مریض ہو سکتا ہے تو ماہرین اس کو جہاز پر سوار ہونے سے روک سکتے ہیں۔ معید یوسف نے پاکستان سے باہر جانے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ اگر ان میں کوئی علامات ہیں یا پھر وہ کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ رہے ہیں تو وہ ایئرپورٹ مت جائیے۔ اگر باہر جا کر کوئی مریض نکل آیا تو اس سے ممالک کے سفارتی تعلقات پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان سے جانے والے بیشتر افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ کیسز ہیں اور کچھ ممالک نے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے۔ محمد یوسف کا مزید کہنا تھا کہ وسطی دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کم ہو رہی ہے، تاہم کچھ ممالک نے شرط عائد کی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے مسافر نے کرونا ٹیسٹ کرایا ہو اور وہ منفی بھی ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان سے جو مسافر جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس ملک کی ہدایات کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، 100% فٹ نہ ہونے پر انہیں روک لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جہازوں کو اجازت دینے کا فیصلہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ جب بھی جہازوں کو آنے کی اجازت دی جائے گی تو اسکریننگ ہوگی۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی چوتھی اہم خبر کی طرف جو بہت دلخراش ہے کہ ماما میری جان آپ پر فدا، کرونا کا شکار بیٹی کے آخری جملے۔ کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات انجام دینے والی سعودی نرس کی بیٹی بھی اس وبائی مرض کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی اور ان کے آخری جملوں نے سب کو ابدیدہ کر دیا۔ نجی ٹی وی چینل MBC سے گفتگو کرتے ہوئے الحصہ ہسپتال کی نرس رضیہ حمود، جو کہ الحصہ کمشنری کے ہسپتال میں کرونا کے محاذ پر فرنٹ لائن پر روز اول سے خدمات انجام دے رہی تھیں، انہوں نے بتایا کہ مارچ کے آغاز میں جب وہ ہسپتال میں خدمات انجام دیتی تھیں، اس وقت میں نے اہل خانہ کو یہ بتایا تھا کہ مجھ سے سب دور رہیں کیونکہ یہ مہلک مرض ایسا ہے
کسی سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کے دوران رضیہ حمود کے بہتے آنسو اور کرب میں ڈوبی آواز نے سب کو متاثر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ 16 مارچ کو میں وزارت صحت کے اس دستے میں شامل ہوئی جو الحسا کمشنری میں کورونا کے محاذ پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ رضیہ حمود نے مزید بتایا کہ ان کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کورونا کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ سب اس مرض سے بچ گئے مگر میری بیٹی معصومہ اس سے شفا یاب نہ ہو سکی، اور 15 جون کو وہ اس مرض کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی۔ رضیہ حمود کا کہنا تھا کہ موت سے کچھ دیر قبل میں نے بیٹی سے کہا، مجھے معاف کر دو کہ میری وجہ سے تم اس مرض کا شکار ہو گئی۔ میرے سوال پر بیٹی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ماما آپ سے کوئی شکوہ ہے نہ گلہ، جہاں تک معافی کی بات ہے تو میری جان آپ پر فدا۔ رضیہ حمود کے شوہر حبیب خلیل کا کہنا تھا کہ اہلیہ نے جب رضاکارانہ طور پر خدمات کا آغاز کیا تو تمام مشکلات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ممکن ہے اس وبائی مرض سے ہم سب متاثر ہو جائیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ یہ وطن اور انسانیت کی خدمت کا کام تھا۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری خبر کی طرف۔ زیر تعمیر گھروں سے کیبل کی چوری، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے زیر تعمیر گھروں سے بجلی کے میٹر اور کیبل چوری کرنے والے غیر ملکی 5 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التجیری نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے بجلی کے میٹر اور کیبل کی چوری کی شکایات درج کرائی تھیں، جس پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی، ان تک رسائی اور پھر گرفتاری کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ خفیہ پولیس کی وجہ سے دارالحکومت کے لبن، السویدی، شبرا، الصحافہ اور الشفا محلوں میں واردات کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے ایک بنگلہ دیشی اور 4 پاکستانی ہیں۔ 5 عمر کے تیسرے اور چھٹے عشرے میں ہیں۔ 5 نے چوری کی 14 وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ کرنل شاکر التجیری نے مزید بتایا کہ واردات کرنے والوں کے قبضے میں سے ایک چھوٹا ٹرک بھی برآمد ہوا ہے جس پر مسروقہ سامان لدا ہوا تھا۔ 5 کو حراست میں لے کر FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یا اللہ ہم سب پاکستانیوں کو ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔